اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس منحوس بیماری سے بچا کے رکھے۔ ناظرین کرام، تسلسل چل رہا ہے تربیت کے حوالے سے، مختلف پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اس تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو تھوڑا سا ہم پچھلے پروگرام کے حوالے میں ایک خلاصہ بتاتا چلوں کہ ہم نے مختلف انداز سے تربیت کو بیان کیا، مولانا صاحب نے بہترین انداز سے بیان کیا، تربیت کی تعریف کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہماری۔ اس کے بعد اسلوب جو ہے، اصل جو قرآنی اسلوب ہے وہ کیا ہے، جس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ معاشرے کا حصہ ہے، جس طرح بھی ہے وہ معاشرے کا حصہ ہے۔ اب اس حصے کو کیسے اس نے آگے چلانا ہے، اس معاشرے کے اس حصے کو معاشرے کو کیسے لے کے جانا ہے، اس کا جو انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ قرآن میں موجود ہے اور خداوند متعال نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مولانا صاحب نے بہترین انداز سے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ روابط رکھنا ہے، کس طرح سے اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد صحبت کے حوالے سے گفتگو کہ آیا تربیت میں صحبت کا کوئی اثر ہے یا نہیں، اس پر بھی مختلف انداز سے قرآن سے مثالیں لے کر آغا صاحب نے روشنی ڈالی۔ اور اگر ہماری جو صحبت ہے وہ اگر غلط صحبت میں ہم پڑے ہوئے تو اس صحبت کو کیسے درست کریں، اس پر بھی روشنی ڈالی۔ اس کے بعد نفس کے اوپر بات کی، جس طرح سے بتایا کہ انسان کو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تربیت کرنی وہ نفس ہے، نفس کی تربیت کیسے کی جائے اس کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد جو اقسام بیان کیے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور کس انداز سے خوبصورت انداز سے ان کو بیان کیا کہ کس طرح سے ہم ان کو تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کمال تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی کو آگے چلاتے ہوئے مولانا صاحب نے بہترین انداز سے ان قوانین کو بیان کیا کہ انسان الہی قوانین کو کیسے اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے، اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو کس طرح سے اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی مدد کر سکے، نصرت کر سکے۔ اور جس طرح سے نفس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے گفتگو کی کہ کس طرح سے انسان سب سے پہلے کہا کہ نفس کی تربیت ضروری ہے، اس کے بعد خاندان کی، اس کے بعد معاشرے کی۔ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت خانوادے ہے، تربیت خاندان ہے۔ اب خاندان، خود خاندان کیا ہے، اس کے اوپر مولانا صاحب کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں کہ خاندان اگر ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں انسان تنہا جو ہے وہ زندگی کر نہیں سکتا، اس کو ایک نظام چاہیے، ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ایک ایسا نظام چاہیے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرے، ایک گھر بنائے، اس گھر کے اندر خود جو ہے وہ منتظم بن کر کوشش کرے کہ اس نظام کو چلائے۔ اس نظام کو ہم خاندان کہتے ہیں۔ اب خاندان کیسے ہم بنائیں گے اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین انداز گفتگو جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جس طرح سے تربیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، نفس کے حوالے سے گفتگو کی، کہا کہ سب سے پہلے نفس کی تربیت ضروری ہے، خاندان کی، اس کے بعد معاشرے کی، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ترتیب سے ہم چلیں۔ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو گئی، خاندان کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے ایک دو پروگرامز اس پر ہم کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے معاشرے کے اوپر جو گفتگو ہوگی اس پر بھی انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ سے مستفید ہوں۔ تو اصل آج جو موضوع ہے وہ تربیت خاندان ہے، تربیت خانوادے ہے۔ اب اس خاندان کو کیسے تشکیل پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ناظرین کا کہ ان مشکل حالات میں، اس وضع میں، اس پینڈیمک میں یقیناً ہر ایک انسان جس چیز کا خواہاں ہے کہ اپنی تربیت کر سکے اور تربیت کرتے ہوئے اس مقصد حیات کو پا سکے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کے کوشش کریں گے کہ خداوند عالم کے ان پیغامات کو ایک دوسرے کے ساتھ تذکر کے طور پہ شیئر کریں تاکہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بھی بن سکے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ ہم لوگ جب انسان نفس تک رہتا ہے، جب ایک انسان خودی تک یعنی خود تک رہتا ہے، بہت سارے امور کو ممکن ہے دیکھ ہی نہ پائے۔ درست۔ یعنی اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ صرف میری نماز ہے، یہ میرا مصلی ہے، یہ میرا روزہ ہے، مجھے افطار کرنا ہے، مجھے سحور یعنی سحری کرنی ہے، مجھے اپنا حج بجا لانا ہے، تو وہ جو ایک مقصد اور ہدف ہے اجتماعی عبادات کا وہ کھو جائے گا۔ یعنی خداوند عالم اگر انفرادی نماز سے زیادہ فضیلت دیتا ہے باجماعت نماز کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے ہونے کی ایک خاص فضیلت ہے۔
انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر ساتھی بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، یعنی تحفے دینے سے محبت بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایک انسان جب اپنے نفس سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے جن افراد کا سامنا کرتا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جو ایک ایسی اینٹی کہ جو بعد میں سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہے، اس کو ہم خاندان کہتے ہیں. صحیح. اگر ہم لوگ اس خاندان کی تشکیل کے حوالے سے بات کریں تو خلقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان سے اگر دیکھا جائے تو جب خداوند عالم نے ان کو خلق کیا تو خاندان کی تشکیل دینے کے لیے حضرت حوا کو بھی خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی، جس طرح سے روایات میں ملتا ہے، کہ پسلی سے خلق کیا. بالکل ایسے. اور اس کے بعد ایک خاندان کا سلسلہ اس کائنات میں شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے پروردگار جب بعض اوقات انسان کو مخاطب ہوتا ہے قرآن کریم میں تو بنی آدم کہہ کے پکارتا ہے. بنی آدم یعنی آپ کو نسبت دے رہا ہے اس خاندان سے کہ جو آدم کا خاندان ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ آدم کے خاندان والوں، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں. درست. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس خاندان کے لیے، اس تشکیل خانوادے کے لیے خاص اہتمام رکھا ہے. صحیح. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے کس قدر اس کی اہمیت کا اظہار کیا. سورہ بقرہ کی 35 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ یہ دونوں جنت میں رہیے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور آپ اس میں سے جو استفادہ کرنا چاہیں، جو کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جنت کو خلق کیا اور جنت کو خلق کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر استفادہ کریے. نہیں ہے اس جنت میں کہ جس کو بعض روایات کے مطابق جنت ارضی کہا گیا. یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے آخرت کے بعد کیا ہے، روز جزا اور سزا کے بعد کیا ہے. اس جنت ارضی میں بھی پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں رکھا بلکہ ایک خاندان کی صورت میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے جہاں پر سورہ ہود میں پروردگار حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتا ہے، اس کی 40ویں آیت میں پروردگار جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھو ابھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، ابھی بارش جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو گئی. دیکھو اپنی کشتی میں ہر حیوان کا جوڑا رکھنا شروع کر دو. یہ جوڑا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو خاندان کی بقا ہے یہ ضروری ہے. یہ جو ایک خداوند عالم نے ایک سلسلے کو تشکیل دیا ہے کہ جس کا رہنا ضروری ہے، جس کا باقی رہنا ضروری ہے. خداوند عالم نے اگر عذاب بھی نازل کرنا ہے اور پوری دنیا کے اوپر عذاب نازل کرنے کے بعد ایک آدم ثانی کو خداوند عالم نے اس کائنات میں بھیجنا ہے حضرت نوح کی شکل میں، تو کہا کہ دیکھو تم جوڑے رکھنا شروع کر دو، دو کو رکھنا شروع کر دو. کیا بات. اچھا اس کے علاوہ اور ہم لوگوں کو بہت سارے تذکرہ ملتا ہے جہاں پر جنت میں بھی حتیٰ ملتا ہے کہ جنت میں بھی جو جائیں گے وہ اپنے خاندان کی شکل میں رہیں گے. ان کے لیے ازواج ہوں گی، زوجات ہوں گی، حور و غلمان کا جو ایک باقاعدہ قرآن کلمات استعمال کرتا ہے کہ وہاں پر انسان کے لیے مہیا ہوں گی. تو ایک خاندان جب تک تشکیل نہ پائے تب تک انسان کا تکامل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان انسان کی شخصیت میں تکامل پیدا کرتا ہے، احساس مسئولیت پیدا کرتا ہے. اگر جب تک میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میرے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے کسی کی حفاظت نہیں کرنی ہے، مجھے کسی سے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی تنہائی، اسی نفس کے عالم سے، اسی خود کے عالم سے انسان خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کو نکالے اور اس کو ذمہ دار بنانا شروع کر دے. انسان کی شخصیت متکامل ہو جاتی ہے. جیسے انسان شادی کرتا ہے، جیسے رشتہ ازدواج کے اندر اپنے آپ کو باندھتا ہے، ساتھ ہی خداوند عالم کہتا ہے یہ جو خاتون ہے اس کا نان و نفقہ میں تم پر واجب کرتا ہوں. خداوند عالم نے اس خاندان کی تشکیل کے ذریعے سے اس کی شخصیت کو متکامل کر دیا، اس کی مسئولیت میں اضافہ کر دیا، اس کی ذمہ داری میں اضافہ کر دیا. اور انسان اس کو حس بھی کرتا ہے. اگر انسان شادی کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں نہ نبھائے، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے مسائل موجود ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی جس طرح سے یہ پہلے لاؤبالی تھا، جس طرح سے یہ پہلے اونچی آواز میں بات کیا کرتا تھا، جس طرح سے پہلے یہ گھر لیٹ آیا کرتا تھا، جس طرح سے یہ پہلے گھر کے سامان کے اندر بالکل کوئی شغف نہیں رکھتا تھا، کوئی شوق نہیں رکھتا تھا، اس کو مکمل نہیں کرتا تھا، اب کسی کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ تنبلی اور کسالت سے کام لیتا تھا، سستی کرتا تھا. اسی طرح سے اگر شادی کے بعد بھی ہو تو ہمارا معاشرہ اس کو سرزنش کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی خاندان کے حوالے سے تربیت درست نہ ہو تو
تو جو خداوند عالم کا خاندان کی تشکیل کے بعد ہدف ہے کہ اس کی شخصیت متکامل ہو جائے گی، اس کی پرسنالٹی بہتر ہو جائے گی، وہ نہیں ہو پائی۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاندان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ انسان کا ایمان محفوظ اور کامل ہو جاتا ہے۔ درست۔ یعنی کتنی ہم لوگوں کو روایات ملتی ہیں کہ شادی سے پہلے اور خاندان کی تشکیل کے بعد انسان کی نماز مکمل ہو جاتی، انسان کی عبادات مکمل ہو جاتی، انسان کو نفسیاتی سکون اور آرام ملتا ہے، انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو آرام محسوس کرتا ہے، سکون میں محسوس کرتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ شاید اس بات سے ہوں کہ بہت سارے لوگ شادی کے بعد زیادہ پریشان ہو گئے اور مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ اسی خاندان کی تربیت نہ ہونا ہے۔ اگر خاندان کی تربیت ہو تو یہ ساری کی ساری مشکلات ہٹ سکتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ انسان معاشرے کے اندر مقام حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو اس کا احترام کرنے لگتا ہے، اس کی اولاد ہے کہ جو اس کو بابا کہہ کے جب پکارتی ہے تو معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح سے جب اس کا خاندان آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، اس کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ جب اس کو بزرگ بناتے ہیں، جب اس کو بزرگ سمجھتے ہیں تو یہ ایک مقام پاتا ہے۔ کیا بات۔ اسی مسئولیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب ان سب کو نبھاتا چلا جاتا ہے، ان سب کے حقوق ادا کرتا جاتا ہے درست تربیت کے ساتھ، تو یقیناً وہی خاندان ہے کہ جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام سکون کو پا پاتا ہے سبحان اللہ، کہ جو باقی خاندان نہیں پا پاتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس وقت یورپ میں جو سب سے بڑی مشکل ہے، آپ غور کریے کہ اس وقت وہاں کے جتنے بھی متفکر ہیں، مغز متفکر، یعنی جو تھنک ٹینکس ہیں، یا ان کو کہہ لیجئے کہ جو وہاں کے سوشلسٹس ہیں، یا جو سوسائٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک سول ایکٹیوسٹس ہیں، یہ سارے کے سارے یورپ کے حوالے سے اسی حوالے سے پریشان ہیں کہ وہاں پر جو خاندانی سسٹم ہے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، صحیح، وہاں پر ایگریمنٹل سسٹم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ درست۔ وہ جو ایک خاندان بننے کے بعد ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے الفت، ایک دوسرے کا غم خاری، سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یعنی بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے من جملہ ان میں سے دبئی اور متحدہ عرب امارات، ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو بھی ابھی لیگل کر دیا ہے اور اس کو بھی ایک لا کا حصہ بنا دیا ہے۔ یعنی خداوند عالم کی مشیت کے بالکل مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر ایک انسان خداوند عالم کی مشیت کے بالکل مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو کس طرح سے ممکن ہے کہ اس دنیا میں وہ سکون پا سکے؟ بالکل بھی نہیں پا سکے۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اطمینان پا سکے؟ جب ایک بہترین خاندان تشکیل دیتا ہے تو اس سے حضرت اون محمد تشریف لاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جب ایک بہترین خاندان تشکیل دیتا ہے تو طفلان مسلم محمد اور ابراہیم اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بہترین خاندان تشکیل دیتا ہے تو اس کائنات میں قاسم سلیمانی جیسے افراد تشریف لاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ جب ایک بہترین خاندان تشکیل پاتا ہے تو اس کائنات میں آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی جیسے افراد اس کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ درست۔ جب ایک بہترین خاندان تشکیل پاتا ہے تو سید حسن نصر اللہ جیسے افراد اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان اس خاندان کی تشکیل کے حوالے سے اپنی تربیت کرے تاکہ بہترین خاندان کو تشکیل دے سکے۔ یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک خاندان کو تشکیل دینے کے لیے وہ سکون ملتا ہے، وہ جب ازدواج کرتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ سکون حاصل کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک خاندان تو تشکیل پا گیا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے موانع ہیں، اس کی بہت ساری ہرڈلز ہو سکتی ہیں۔ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ خاندان کا تشکیل پانا ضروری ہے، جی، اچھا اس خاندان کی بہت ساری ضروریات ہیں، نیسیسٹیز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس نیسیسٹیز کے اندر کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا، ایک مادی غریزہ ہے، ایک معنوی غریزہ ہے۔ درست۔ نیسیسٹیز کیا ہیں کہ خاندان کو تشکیل پانے کے بعد جب اس شخص کے اوپر نان و نفقہ واجب ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ساز و سامان لے کر آئے، کھانے کا سامان لے کر، جہاں پر اقتصادی مسائل پیدا ہو جائیں۔ ایک خاندان کے تشکیل پانے میں بہت بڑی ہرڈل اقتصادی مسائل ہیں، اکنامیکل سچویشن ہے۔ بالکل۔ اگر انسان کا اقتصاد اچھا ہو، اقتصاد سے مراد یہ ہے، اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھے اقتصاد سے کیا مراد ہے، یعنی اقتصاد بل گیٹس جیسا ہو، اقتصاد جو ہے وہ مارک زوکربرگ جیسا ہو، اقتصاد کیا یہ لوگ بڑے بڑے اور یہ جو فرعون اور قارون ہے زمانے کے ان جیسا اقتصاد ہو، یعنی قارون زمانہ جیسا اقتصاد ہو؟ نہیں، اقتصاد یعنی جہاں پر انسان قانع ہو جائے، یعنی قناعت، سبحان، وہ اس کا بہترین اقتصاد ہے۔ آپ غور کریے کہ ممکن ہے کہ ایک جھونپڑی کے اندر انسان رہتا ہو اور وہاں پر دال روٹی اور سبزی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہو اور میں بہترین سکون میں ہوں،
اور ایک بہت بڑے قصر میں فرعون رہتا ہو لیکن وہ پھر بھی بنی اسرائیل میں کسی بچے کی پیدائش سے پریشان ہو. کیا بات, بالکل ایسے ہی. یعنی ممکن ہے کہ وہ قصر میں رہ رہا ہے, محل میں رہ رہا ہے اور اس کو وہاں کوئی چھیڑ نہیں سکتا, اس کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, لیکن پھر بھی پریشان ہے. اس لیے اقتصادی مسائل, یعنی جہاں پر انسان اپنی قناعت کو کھو بیٹھتا ہے, جہاں پر انسان اپنی سیٹسفیکشن کو کھو بیٹھتا ہے, جہاں پر قناعت کو کھو دیا وہاں پر اقتصادی مسائل شروع ہو گئے. جہاں پر اقتصادی مسائل شروع ہو گئے, یہ بہت بڑی ہرڈل ہے کسی بھی خاندان کی تشکیل میں. ایکسپیکٹیشنز, آپ یہ غور کریں کہ جب ایک خاتون گھر آتی ہے, ایک خاندان تشکیل پاتا ہے, اس کی ایک خاص ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کی ایک خاص ڈیمانڈز ہیں, ایکسپیکٹ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے, اپنے شوہر سے, اپنے زوج سے کہ اس کو وہ ساری چیزیں مہیا کرے کہ جو پہلے مہیا ہوتی ہیں. یہ ممکن ہے اس کے اقتصادی حالات اس طرح سے نہ ہو جس طرح کے اس کے ماں باپ کے تھے, لیکن کیا اس صورت میں یہ خاندان تشکیل نہیں پا سکتا؟ پا سکتا ہے اگر یہ الہی خاندان ہو. اب یہ غور کریے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, یعنی جو ملکۃ العرب ہیں, جن کے اونٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ اور شام کے درمیان مسلسل رہتے تھے. کیا بات, یعنی اس قدر اونٹ اور اس قدر تجارت تھی ملکۃ العرب کی, ام زہرا سلام اللہ علیہ اجمعین, اتنی. لیکن جب رسول خدا کے ازدواج میں آتی ہیں, ایک خاندان تشکیل پاتی ہیں, تو یہی خاتون ہیں کہ جو ملکۃ العرب ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے, قریش مکہ کا ہر فرد ان کا مقروض ہے. اس کے باوجود جب سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں رسول اکرم کا اور شیب ابی طالب میں رہتے ہیں, تو وہاں پر حضرت خدیجہ ساتھ رہتی ہیں. بالکل ایسے. اور حضرت خدیجہ رسول خدا کے ساتھ وہاں پر اسی طرح سے پتے کھاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ جو اقتصادی مسائل تھے, یہ جو اقتصادی سچویشن تھی, اکنامیکل سچویشن تھی, یہ ایک خاندان کی تشکیل میں ہرڈل نہ بن سکی. ایک ایسا بہترین خاندان تشکیل پایا کہ جو اہل بیت اطہار بن گیا. کیا بات ہے. ایک ایسا خاندان, بہترین خاندان تشکیل پایا کہ خداوند عالم نے انہی کے شکم سے, پروردگار نے ام الائمہ حضرت زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہم اجمعین کو اس کائنات میں بھیجتا ہے. کیا بات ہے. بس ہمارے پاس ممکن ہے بہت سارے موانع ہوں, جس کے اندر یہی اکنامیکل ہرڈل ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر کوئی خود کے اندر کوئی خامی ممکن ہے موجود ہو سکتا ہے. یعنی ہم لوگوں کو بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے مسائل ملتے ہیں کہ جہاں پر خاتون یا پھر مرد کے اندر کوئی ایک خود نفسیاتی پرابلم ہے, کوئی بدنی مرض ہے, ان تمام کے حوالے سے. اچھا, اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, یا تو وہ قابل حل ہے یا وہ قابل حل نہیں ہے. شریعت ہمیں ہر مقام پر گائیڈ کرتی ہے. سبحان اللہ. جہاں پر انسان اس شریعت سے نکل کر خود سے اپنے لیے نفسیاتی ہرڈلز بنانا شروع کر دیتا ہے, وہاں پر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اچھا, بہت سارے مقامات کے اوپر کہتے ہیں کلچرل پرابلم ہے, یعنی ثقافتی اختلاف کی وجہ بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے کہ جو خاندان کو تشکیل نہیں ہونے دیتا. یعنی ایک خاندان بننا چاہ رہا ہے لیکن کلچرل بہت ساری آپس میں رکاوٹیں ہیں. بالکل ایسے. پاکستان میں بہرحال یہ مسائل کم ہیں, لیکن یورپ میں, امریکہ میں جو وہاں پر مومنین رہتے ہیں, ان کے لیے یہ مسائل زیادہ ہیں, چونکہ بہت ساری دنیا سے لوگ وہاں پر ہیں, اور عرب بھی ہیں, ایشینز بھی ہیں, افریکنز بھی ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اور وہاں پر جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ خاندان کی تشکیل دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, تو وہاں پر یہ مسائل زیادہ آتے ہیں. صحیح. ممکن ہے کہ گھر کے اندر خاتون کو ایک کھانا پسند ہے, مرد کو ایک کھانا پسند ہے. اگر یہی کھانے کی پسند انا کا مسئلہ بن جائے, خاندان تشکیل نہیں پا سکتا. بالکل ایسے. اگر یہی کھانے کا ذائقہ مسئلہ بن جائے, خاندان تشکیل نہیں پا سکتا. اگر یہی بات, یہی پرابلم آگے بڑھتی چلی جائے, تو ممکن ہے کہ کسی ایک مقام کے اوپر خاندان ٹوٹ جائے. یعنی خاندان کا ٹوٹ جانا, یعنی وہ جو ہدف اور مشیت ہے پروردگار کی, اس خاندان سے, اس خاندان کا اس تک نہ پہنچنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری ہرڈلز موجود ہیں. بعض اوقات بیماری ہے کہ جو ایک ہرڈل بن جاتی ہے, ایک انسان تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے کسی ایک بیماری کی وجہ سے. ممکن ہے کسی کے والدین بیمار ہوں. خاندان کا بہت بڑا ہونا, یعنی جس خاندان میں ایک خاتون شادی کر کے گئی ہے, اس خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کو نبھا نہیں پا رہی, ایک ہرڈل بن جاتی ہے. لیکن ہر ایک مقام پر سیٹسفیکشن, قناعت بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز کہ جو اپنے ناظرین کے ہدیہ کرنا چاہوں گا ایک خاندان کی بہترین تشکیل کے لیے, آخری جملہ کہ توسل. اللہ اکبر. اہل بیت علیہ السلام سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی اہل بیت علیہ السلام سے توسل کو باقی رکھیں. کیا بات ہے کہ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے
کہ جو ہر قسم کی بگڑی کو بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. جو چیز بگڑ رہی ہو آئیے اور آ کر امام حسین علیہ السلام توسل کیجیے, معصومین علیہ السلام سے, یہ سب مشکل کشاں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل کیجیے کہ وہ اس خاندان کو بہترین روش عطا کریں اور ایک بہترین خاندان کے جو الہی خاندان قرار پا سکے, ہم اس کو تشکیل دے سکیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انشاءاللہ بھی پروگرام کو ہم جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفہ بھی ضروری ہے جانتے ہیں, کیونکہ وقفہ اگر نہ ہو تو پھر بڑے مسائل پیش آتے ہیں. اس وجہ سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. بہترین انداز سے مولانا صاحب تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور خاندان کے حوالے سے کس طرح سے خاندان کو تشکیل دینا چاہیے اور کیا کیا چیزیں موانع ہیں اس حوالے سے کہ خاندان جو ہے وہ تشکیل نہیں پاتا. گفتگو جاری ہے ہماری. اور ابھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جب خاندان کو ہم کسی بھی خاندان کو جب تشکیل پانے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ایسا چیز انتخاب کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں آیا مجھے وہ چیز پسند ہے نہیں ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کہ یہ کفر سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک اہم موضوع ہے یہ خود بھی, کہ کفر بیسیکلی کہتے ہیں کہ کسی ایک کے برابر یعنی اس کی حیثیت کا ہونا, یعنی حیثیت سے مراد اس طرح کہ اس کے لائق ہونا. درست. یعنی کیا مطلب, اگر اس کو روایت سے سمجھا جائے تو معصومین علیہ السلام سے روایت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے اس کائنات میں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی کف یعنی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا لائق, برابری نہیں کہنا چاہیے, کوئی اس لائق نہیں تھا انسان سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو حضرت زہرا کا زوج بنتا, شوہر بنتا. اس کو ہم لوگ کہیں گے کف ہونا. صحیح. دیکھیں ہم لوگ جب ایک خاندان کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, اور ہم لوگوں نے بھی کہا کہ خاندان کی تشکیل ازدواج سے ہے, شادی سے ہے, کہ جب انسان ازدواج کے بندھن میں آتا ہے. اچھا جب اس جگہ پہ آتا ہے تو اس کف ہونے کو کیسے تلاش کیا جائے؟ یعنی کف ہونا یعنی ایک انسان کے لائق ہونا. میں اگر ایک انسان چاہتا ہوں کہ میری ایک زوجہ ہو تو مجھے شریعت کیا کہتی ہے, مجھے اسلام کیا کہتا ہے. ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ دیکھو اپنے لیے بیوی تلاش مت کرو بلکہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اگر ایک اچھی ماں بننے کی کسی میں صلاحیت ہے تو وہ جو اچھی ماں بنے گی وہ اچھی بیوی بھی بنے گی. کیا بات. چونکہ اچھی ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ گھر کے اندر مشکلات ہوں. اچھی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے. اچھی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ گھر کے اندر جھوٹ بولا جائے. اچھی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے. بالکل. اچھی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی اس سے ناراض ہو. اچھی ماں کبھی نہیں چاہے گی. یہ ساری کی ساری صفات ایک اچھی ماں کی ہیں. اور اسی اچھی ماں کی تمام صفات کو کہ جو اپنی اولاد کے لیے وہ رکھ رہی ہے, اگر اس کو لے لیا جائے تو یہی اچھی ماں بہترین بیوی ہوگی. کیا بات. چونکہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ میرے میاں کو غصہ نہ چڑھے, یہی کوشش کر رہی ہے, یہ تمام چیزیں. اور اسی طرح سے خاتون کے لیے بھی, یعنی اگر خاتون بھی اپنے لیے ایک شوہر کی تلاش میں ہے یا اس کے والدین کے, جس طرح سے ہمارا ایک مشرقی معاشرہ ہے اور جس طرح سے ایک اسلامی اقدار ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں کہ والدین اور گھر کے بڑے جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین دولہا جو ہے یا پھر اس کا شوہر انتخاب کرتے ہیں اور بعد میں ان کا ازدواج یعنی بہرحال ہوتا ہے. کن معیارات کے مطابق؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص کی بہرحال اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی, تو بتا رہے تھے, کسی دوسرے کو بتا رہے تھے, بہرحال میں پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی ان کی. تو وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا گھر ہے, اس بچے کا کاروبار ہے, اس کے والدین کیسے ہیں اور اس کا خاندان کیسا ہے, اور اس کے پاس پیسے ہیں, اس کی سواری ہے, اور یعنی خود سے وہ سالم ہے, دیکھنے میں خوبصورت ہے. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور دیکھی, ہم نے شادی کر دی. اور لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کہاں مسئلہ ہوا, کہاں مسئلہ نہ ہوا. تو وہاں پر میں نے ان سے اجازت چاہی. میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ ہم عرض کریں اس خدمت میں. تو انہوں نے جب اجازت دی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں
یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس لڑکے کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ خداوند عالم نے مجھے کس خاندان میں خلق کیا. کیا بات. میرے اختیار میں نہیں ہے خدا نے مجھے ظاہری صورت کیسی دی. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ خداوند عالم نے مجھے بدن کو سالم رکھا. بالکل. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میرے پاس یہ بہت بڑا گھر ہو. میرے اختیار میں یہ سب خداوند عالم کی عطا ہے. بالکل ایسے. پروردگار نے مجھے رزق دیا, میرے پاس سواری آ گئی, خداوند عالم نے مجھے رزق دیا, گھر آ گیا. خداوند عالم نے مجھ پر کرم کیا کہ اس خلقت سے پہلے پروردگار نے میری روح کو پوچھا نہیں تھا کہ کہاں پر تمہیں خلق کرنا ہے. یعنی جو امریکہ کے اندر پیدا ہوا, جو یورپ کے اندر پیدا ہوا, جو پاکستان کے اندر پیدا ہوا, اس سے پوچھا نہیں گیا کہ تم پاکستان میں پیدا ہونا ہے کہ تم نے برطانیہ میں پیدا ہونا. بالکل ایسے. تم نے کہاں پیدا ہونا. تو یہ تو ساری وہ چیزیں کہ جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں. بالکل ایسے. ہمیں جب جا رہے ہیں کسی بھی رشتے, لڑکی ہو لڑکا ہو, تشکیل خانوادے کے لیے جب جا رہے ہیں, چونکہ اسی کے اوپر بنیاد ہے تربیت کی, جب جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو اس لڑکے کے اختیار میں ہے. بالکل ایسے. اس کا نمازی ہونا لڑکے کے اختیار میں ہے, اس کا عبد ہونا لڑکے کے اختیار میں ہے, اس کا خوش اخلاق ہونا لڑکے کے اختیار میں ہے, اس کا محنتی ہونا اس خاتون یا لڑکے کے اختیار میں ہے, اس کا سلیقہ, اس کا خوش اخلاق ہونا, اس کا لہن ہونا, اس کا سچا ہونا, اس کا بہترین عبادت گزار ہونا, اس کا قرآن خوان ہونا, اس کا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہونا, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اپنے اختیار میں ہیں. اگر میں یہ دیکھوں کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا آیا عبد بن سکا یا نہیں بن سکا, اگر میں یہ دیکھوں کہ وہ اپنے اختیار سے خداوند عالم کے کلام کی تلاوت کر سکا یا نہیں, اپنے اختیار سے کیا آیا امیر المومنین سے محبت کر سکا یا نہیں, اپنے اختیار سے کیا آیا عزادار سید الشہداء بن سکا یا نہیں, اپنے اختیار سے کیا آیا محنتی بن سکا یا نہیں, اپنے اختیار سے خوش اخلاق بن سکا یا نہیں, کیا آیا اس کا سلیقہ درست ہے یا نہیں, اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ درست ہے یا نہیں, اس کی رفت, یہ سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں ہے. ممکن ہے کہ ایک لڑکے یا ایک خاتون کے پاس اس وقت اقتصادی طور پہ بہت زیادہ خوشحالی نہ ہو, لیکن خداوند عالم اس کی محنت کی وجہ سے کہ جو اس نے بعد میں محنت انجام دینی ہے, ممکن ہے اس کو بہت کچھ عطا کر دے. اس کو بہت کچھ عطا کر دے. میں اس کی اس صفت کو دیکھتا رہا کہ جو خدا نے اس کو عطا کی ہے, میں اس صفت کو نہ دیکھ سکا کہ جو اس نے خود کسب کی ہے. سبحان اللہ. ضروری یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں اس نے خود کیا کسب کیا ہے. لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹا سا معذرت چاہتا ہوں, آپ کو ٹوک رہا ہوں. عام لوگ یہ چیز کو نہیں سمجھتے, لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ بہت سے ابھی ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ ایماندار ہو, نمازی ہو, شب گزار ہو, یہ تمام صفات اس میں ہونی چاہیے, اس میں شک نہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں یہ کتابی چیزیں ہیں, ہمیں کیا دیکھنا ہے, آیا وہ پڑھا لکھا ہے, پیسے والا ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, جاب ہے, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم کیسے ان چیزوں پر ان کو چھوڑ کر, جیسا بھی آپ نے بتایا, ان پر کیسے وہ عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا, خوف سے خود کو نکال. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں, اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں لڑکے کے پاس الفرض, تو وہ آپ کی بچی کو کھانا نہیں کھلا سکے. بالکل ایسا ہی. میں اپنے آپ کو خوف سے نکال دیتا ہوں, لڑکا بہت نیک ہے اور محنتی بھی ہے اور محنت کر بھی رہا ہے. میں اپنے آپ کو خوف سے نکالتا ہوں خداوند عالم کے وعدے کے ذریعے سے کہ پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں ہر ذی روح کو وہ رزق دے گا. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کا رزق ہے نا, ایک علم کا رزق ہے, ہمارے پاس بہت ساری اقسام کے رزق ہیں, لیکن اگر ابھی ہم لوگ دو قسم کی بات کریں, ایک علم کا رزق ہے اور ایک یہ بدن کی غذا ہے, یہ رزق ہے. بدن کی غذا جو رزق ہے وہ خداوند عالم نے انسان کے اس کائنات میں آنے سے پہلے اس کی ماں کو دے دیا. صحیح. ایسا پروردگار نے وعدہ کیا کہ اس کی ماں کو پہلے اس کے آنے سے پہلے رزق دے دیا. صحیح. لیکن جہاں پر علم کی بات آتی ہے, بار بار معصومین علیہ السلام کہتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر اپنی قبر تک جو ہے تم علم حاصل کرو. ولو بالسین, تمہیں جس قدر مرضی دور جانا پڑے, تمہیں جس قدر مرضی مشکلات سے گزرنا پڑے, علم حاصل کرو, معرفت حاصل کرو. یعنی خداوند عالم نے علم سب کو نہیں دیا, صحیح, لیکن خداوند عالم نے اس رزق, دنیا کے رزق سب کو دیا. صحیح بات. خداوند عالم نے ہوا, کسی نے پیسے دیے ہیں ہوا کے لیے؟ نہیں. کسی نے پیسے دیے ہیں اس سورج کی تپش کے لیے؟ کسی پانی کے لیے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس رزق کو انسان کے اختیار میں قرار دیا. انسان اپنے آپ کو خوف سے نکال لے, وہ کہ جو اس کی اپنی صلاحیت کے ساتھ اس نے حاصل کیا ہے اس کو لے لے. حضرت فضہ سلام اللہ علیہ جب تک وہ حبشہ کی شہزادی تھیں, ان کے پاس بہت کچھ ہوگا, بالکل, لیکن وہ کنیز زہرا نہیں تھیں. کیا بات ہے. یہ کنیزی ہے حضرت زہرا, انہوں نے خود کسب کی ہے. صحیح. اور ایک نقطہ اس میں اضافہ کرتا چلوں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی اس کو بیان کرتے چلیں, بسم اللہ, کہ آپ یہ دیکھیں
کہ جب انہوں نے خود سے اس کنیزی کو کسب کیا ہے، اس کنیزی کو کسب کرنے کے بعد ان کی فضیلت کتنی بن گئی ہے کہ جب یتیم مسکین اسیر آ کر در زہرا پہ دستک دیتے ہیں تو جب کھانا دینے والی ذات آگے بڑھتی ہے، امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں، حضرت زہرا آگے بڑھتے ہیں، امام حسن حسین آگے بڑھتی ہیں، تو وہاں پر ایک پانچویں شخصیت بھی ہے، وہ پانچویں شخصیت حضرت فضا کی ہے، سبحان کہ جو اپنی بھی افطار اس یتیم مسکین اسیر کو دے دیتے کیا ہیں۔ بات ہے، کیا وہ کہتے ہیں مانگا ایک تھا آئے پانچ ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی جہاں پر معصومین علیہ السلام عطا کر رہے ہیں وہاں پر حضرت فضا بھی عطا کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کس منصب کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ، یہ عام منصب نہیں ہے، یہ غلام علی بن جانا، غلام امیر المومنین بن جانا، امام حسین علیہ السلام کا غلام بننا، یہ جو زمانے کے امام کی نصرت کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ امام علیہ السلام کی نصرت اور امام علیہ السلام کا ناصر بن جانا آسان نہیں ہے۔ بالکل ہاں، لیکن جب بن جاتا ہے تو جب وہ عطا کرتے ہیں تو آیات کا نزول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو عطا کر رہے ہیں، ہم جو تمہیں عطا کر رہے ہیں، یعنی آپ غور کریے کلام خدا ہے، سبحان اللہ، عمل کس کا ہے، کلام کس کا ہے، عطا کس کس کی ہے، کیا بات، صحیح نا؟ کیا بات، تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، حضرت فضا نے پھر بھی یہ خدا سے نہیں کہا کہ خدا میں نے ان کی اتباع کے اندر یہ سب کچھ عطا کیا، مجھے کچھ دے دے، بالکل کچھ نہیں، لوجہ اللہ ہے، جو ہے خدا کے لیے ہے، خدا کے لیے، کیا بات، لا نرید منکم، دینے کے بعد ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ کیا خدا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہی کنیز حضرت زہرا، حضرت فضا سلام اللہ علیہا کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتی ہیں۔ سبحان اگر ظاہری صورت کی طرف ہی دیکھنا ہو تو ظاہری صورت کی طرف دیکھتے ہوئے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نقلی غنی بنتے چلے گئے، بہت سارا کچھ تاریخ میں انسان دیکھتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے محلوں میں تھے لیکن اسلام کا کوئی ساتھ نہ دے سکے، کچھ نہ کر سکے۔ بالکل ایسے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی صلاحیت کو دیکھنا شروع کرے۔ اب جب میں اپنے بہترین اس کف کو چاہتا ہوں، اس کف کو میں چاہتا ہوں ایک بہترین خاندان تشکیل پائے کہ جو تربیت خاندانی کے اعتبار سے بہترین ہو اور اسی دنیا میں گھر کو جنت بنا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات، اس کے لیے مجھے ان تمام امور کو دیکھنا ہوگا کہ جو اس کی اپنی کوشش سے ہوں گے۔ خداوند عالم قرآن میں بھی فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر کہ جو کوشش کرتا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے اسی آیت کو مادی مورد کے اندر ذکر کیا ہے جبکہ مادی مورد کا نہیں ہے۔ ایک بس ڈرائیور صبح سے لے کے رات تک بس چلاتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، جتنی اس نے کوشش کی ہے اتنی اس کو معاوضہ مل گیا، اتنا معاوضہ نہیں ملا۔ لیکن ایک بزنس مین جو 2 گھنٹے کے لیے اپنے آفس جاتا ہے وہ اس بس ڈرائیور سے کہیں زیادہ کما لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو اس نے اتنی کوشش نہیں کی، اس نے بہت زیادہ محنت کی بدنی۔ صحیح، اس کا مطلب ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی خدا کے قرب میں پروردگار اتنا ہی دیتا ہے جتنا انسان کوشش کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا، جتنی انسان کوشش کرتا چلا جائے اتنا خداوند عالم اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس سید الشہداء کے تمام انصار کی بات ہے، جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی اصحاب معصومین علیہ السلام کے، ان سب کی مثالیں موجود ہیں۔ بس کف ہونے کے لیے انسان دیکھے اس کا سلیقہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، آیا وہ وعدے کا سچا ہے، آیا وہ امانت دار ہے، آیا وہ اجتماعی حوالے سے حقوق ادا کرتا ہے، کیا آیا اعتقادی حوالے سے خداوند عالم کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، کیا آیا ولایت امیر المومنین میں ہے، کیا آیا مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کیا آیا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا آیا وہ محنت کش ہے، کیا آیا محنت کرتا ہے، کیا آیا وہ اپنی محنت کے اندر خالص بھی ہے کہ خالص نہیں۔ کیا بات ہے، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جو انسان کو کف بننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح، بہترین انداز بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کیونکہ کف کے حوالے سے گفتگو کی، آپ نے تعلقات کے حوالے سے اور کس طرح سے ہم اپنی زوجہ کو جو انتخاب کا معیار ہے، کیونکہ زوجہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ازدواج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی، جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو ایک ہم کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دینا چاہیے بیٹی کے ساتھ اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ میں اتنی چیز دینا چاہ رہا ہوں۔ آیا شرعی کیا حیثیت ہے اس جہیز کی؟ دیکھیں، جہیز کا ایک مسئلہ معاشرے کے اندر بہرحال موجود ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں کہ جہیز کہتے کسے ہیں۔ جہیز یعنی ایک ایسی اساس، ایسے اشیاء کہ جو کسی دوسرے کی زندگی کی آغاز میں اس کو دیے جائیں تاکہ آسانی پیدا ہو سکے، اس کی ضروریات جس کے ہیں۔ یعنی جہازہ خود عربی کا لفظ ہے، جہیز یعنی آمادگی۔
درست. آمادگی کس چیز کی؟ نئی زندگی کی شروعات کی. صحیح. اس نئی زندگی کی شروعات کے لیے کن کن چیزوں کی آمادگی ضروری ہے، ان کی چیزوں کی فراوانی کو دے دینا. یہ جو چیزیں ہیں جو کہ آمادگی کے لیے ضروری ہیں، اس کو جہیز کہتے ہیں. ہمارے پاس جب بھی کوئی چیز حد سے بڑھ جائے گی وہ غلط ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی. وہی طاغوتیت، وہی طغیان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی حتیٰ اگر مسجد بھی ہو لیکن اس مسجد سے اسلام کے خلاف اور طاغوتیت ہو تو اسی کو قرآن مسجد ضرار کہتا ہے. بالکل یہ کہتا ہے مسجد ضرار ہے، اور خداوند عالم کے رسول حکم دیتے ہیں کہ اس مسجد کو ڈھا دو. یعنی مسجد قباء کے مقابلے میں ایک منافقین نے مسجد تیار کی. دیکھنے میں مسجد ہے، دیکھنے میں وہاں پر نماز ہو رہی ہے، دیکھنے میں وہاں پر عبادت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اسلام کے مبانی کے خلاف ہو گئی، خداوند عالم نے کہا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے. بس رسول خدا نے حکم دیا کہ اس مسجد کو مسمار کر دو. بالکل ایسے. اسی طرح سے معاشرے میں جب بھی کوئی چیز اپنی حیثیت سے بڑھ جائے، کھو دے، اپنی اوقات کو کھو دے، وہاں پر مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائے. بالکل ایسے. جہیز فی نفس ہی کوئی مشکل نہیں رکھتا. صحیح. اور یہ صرف لڑکی والوں کی لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کو جہیز دیں. یعنی کیا آیا لڑکی والوں پر ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی نئی زندگی کی شروعات کے لیے آمادگی ضروری ہے وہ سب کا سب خود سے مہیا کریں؟ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. بلکہ اگر شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے، شریعت میں ہم لوگ تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی جب عقد نکاح میں آ رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا کا نکاح تھا، تو رسول خدا تشریف لائے اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی زرہ کو فروخت کریے. بالکل. امیر المومنین علیہ السلام کی زرہ کو فروخت کیا گیا، اور زرہ کو فروخت کرنے کے بعد حضرت زہرا کا جہیز بنایا گیا. بالکل ایسا. اگر اب یہ دیکھیں تو یہ تو معاشرے کے اندر ایک عجیب سی روش بن جاتی ہے کہ ایک لڑکی کے جو والد ہیں وہ اپنے داماد سے کہیں کہ تم اپنی چیزوں کو بیچ کے تو اپنی زندگی کو جو شروع کرنا ہے اس کی آمادگی ان تمام سامان کو مہیا کرو. بالکل. تو یہ کہ جہیز فی نفس ہی کوئی شرعی اس طرح سے بطلان نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے ایک معاشرے کے تمام افراد آ کر مدد کریں ایک نئے جوڑے کی، تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. لیکن غلط وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے معاشرے کو دکھانے کے لیے. صحیح. بالکل. جہاں پر دکھانے کے لیے بات آئے گی وہاں پر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. وہاں پر وہ جو ہم نے کہا کہ خوف من اللہ ہو، صرف اللہ سے صرف خوف ہو، یہ انسان معاشرے سے خوف زدہ ہے، خداوند عالم سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ معاشرے سے خوف زدہ. اس سے کہا کہ اگر میں اپنی لڑکی کو یہ نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بالکل. لڑکے والے کیا کہیں گے. آپ معاشرے میں دیکھیں تو یہی بات ہوتی ہے جو کہ جہیز دینا لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے وہ جہیز دے رہے ہوتے. تو یہی بات ہے نا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ نہیں سوچتے خدا کیا کہے گا. بالکل ایسے. اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ خدا کیا کہے گا تو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، جو خداوند عالم کہے گا وہی آپ کریں گے. سبحان اللہ. بس یہ کہیں پر بھی ہمارے پاس کسی لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو بیاہتے وقت یہ ساری جو سامان ہے جس کو جہیز کہا جاتا ہے اصطلاحاً، وہ سارے کا سارا اس کو ادا کریں. بلکہ ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک خاندان تشکیل پا رہا ہے، وہ جو نئے خاندان کے لیے ضروری اشیاء ہیں اس کے لیے مہیا کی جا سکیں تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے. کیا بات ہے، بہترین انداز. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ اب جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے، اور بلکہ شریعت نے ہمیں کہا کہ جہیز، جس طرح مولا علی کی اپنے مثال دی کہ وہ خود اپنا جو ذرہ بیچ کر اس چیز کو مہیا کر رہے ہیں. آیا ابھی آپ دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتے. بہت سی چیزیں لاکھوں روپے ہے، بعض لوگ تو کروڑوں روپے تک خرچ کر دیتے ہیں. اب جو چیز جنہوں نے خرچ کیا، شریعت کے حوالے سے تھوڑا سوال ہے، جنہوں نے چیزیں یہ لیا ہے آیا ان کو اس حوالے سے گناہ کے حوالے سے ہے سوال کہ آیا ان کو مثلا، کیونکہ شریعت نے ہم تو بتایا کہ کچھ چیزیں اب دے دیں، اب انہوں نے اس حد کو پار کر دیا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں، اس حوالے سے کہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اگر تو معاشرے کے اندر حرج اور مرج کا باعث بن رہا ہے تو جائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ایک شخص اگر اپنی بساط سے بہت بڑھ کر مجبور ہو جاتا ہے کسی ایک مقام پر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے کام انجام دیتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے شرک کیا. صحیح. یعنی خداوند عالم کے لیے اس نے عمل انجام ہی نہیں دیا، اس نے لوگوں کے لیے انجام دیا. اور لوگوں کے لیے انجام دینا یعنی خداوند عالم کے مقابلے میں لوگوں کے لیے وہ سارے اعمال کو انجام دے رہا ہے. بالکل.
دوسری چیز کہ معاشرے کے اندر حرج اور مرج کا باعث بن گیا. صحیح. معاشرے کے اندر حرج اور مرج کا مطلب یعنی معاشرے کے اندر اضطراب کا باعث بن گیا. اب جب اس لڑکے کو اس والد کو دیکھا کہ اس نے بہت سارا اپنی لڑکی کو جہیز دیا ہے, تو بہت سارے اور جو والدین ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے تو معاشرے کا طور طریقہ ہی یہ ہے. اگر معاشرے کا طور طریقہ ہی یہ ہے تو وہ پریشان اس بات پہ ہو گئے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچی کو اس قدر جہیز دے سکیں گے, ہم کس طرح سے اپنی بچی کو اس طرح سے بیاہ سکیں گے. یہ جو معاشرے کے اندر حرج اور مرج کا باعث بنا ہے, حرج و مرج کا باعث بنا ہے, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اس اضطراب کی اجازت نہیں دیتا. بس ضروری ہے اپنی ناظرین کے لیے ایک جملے کے اندر اگر اس کو ہم لوگ خلاصہ کریں, ضروری ہے کہ انسان اپنے خاندان کی تشکیل میں, اور اگر چاہے کہ یہ الہی خاندان بن جائے, تو ضروری ہے ان تمام معیارات پہ اپنے خاندان کی تشکیل کرے اور بعد میں اس کی تربیت کرے کہ جو اس کو خداوند عالم کے نزدیک کر سکیں. اور اس جملے کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو حضرت زہرا کیسی لگیں, رسول خدا نے سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ کو حضرت زہرا سلام علیہ کیسی لگیں آپ کے نکاح میں جب تشریف لائیں, نے کہا کہ بہترین مددگار خداوند عالم کی عبادت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر ہم سے کبھی پوچھا جائے, کہا کہ ہاں بہترین کھانا بناتے ہیں, بہترین وہ صفائی کرتے ہیں, بہترین اس کا طریقہ ہے, کہا کہ خداوند عالم کی عبادت میں بہترین مددگار قرار پایا. لیکن اچھا بعض لوگ اس جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ بہترین مددگار قرار پایا یعنی بس ان کے ساتھ عبادت انجام دیتی ہیں. نہیں, اگر مددگار ہیں عبادت میں تو وہ جو عبادت کے اندر سکون ہونے کے تمام مقدمات ہیں وہ حضرت زہرا نے مہیا کی ہے. کیا بات ہے. یعنی غذا کا مہیا کرنا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کے اندر مددگار ہے, بچوں کی بہترین تربیت کرنا والد کے ذہنی سکون کا سبب ہے اور بہترین عبادت میں مددگار ہے. بالکل ایسے. گھر کی نظافت کو رکھنا, گھر کی صفائی کو رکھنا, پاکیزگی کو رکھنا, طہارت کو رکھنا, غذا کی طہارت کو رکھنا, یہ تمام چیزیں مددگار ہیں عبادت میں. سبحان اللہ. بس اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا خاندان ہو کہ جو آگے نسل بڑھے اور امام زمانہ کی نصرت اور ناصرین کی نسل ہو سکے, تو یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام امور پہ توجہ کر کے خاندان کو تشکیل دے. بہت بہت شکریہ. بس بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ تربیت جو ہے وہ ایک امر ضروری ہے اور واجب ہے. بہت بہت شکریہ, تشریف لائے آپ, بہت بہت شکریہ جی. تو ناظرین انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارا یہ پروگرام بھی پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ ابھی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان مبشر موسیوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.